نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلی بات، روزہ فرض ہے اہل ایمان پر. دوسری بات، صرف مسلمانوں پر نہیں پہلے اقوام پر بھی فرض تھا. تیسری بات، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ اس غرض کے لیے فرض کیا گیا. 2 ہجری میں فرض ہوا. فرضیت کے ساتھ ہی جنگ بدر شروع ہو گئی. 17 رمضان کو ابھی مسلمانوں نے چند روزے ہی رکھے تھے کہ جنگ آ گئی تب تک، اور روزے کی حالت میں بھی انہوں نے تب جہاد کیا. پھر آپ دیکھیے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کریں. پھر یہ جب رمضان کے روزے فرض ہو چکے تو شروع میں یہ رکھا کرے کہ جو روزے وہ فدیہ دے دیا کریں. بعد میں حکم آیا کہ نہیں، اب آپ عادی ہو چکے ہیں اس میں، کیا فدیے پہ کام نہیں بنے گا، فدیہ نہیں، روزہ ہی رکھو. اور جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو رخصت ہے اس کے لیے، وہ رمضان میں تو روزہ نہ رکھے، لیکن رمضان کے بعد جتنے روزے توڑے گئے ہوں ان کو پورا کر لے. اس سلسلے میں خصوصی مسئلہ جو خواتین سے متعلق ہے جس میں عموماً جھول پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مینسز کے دوران جو روزے چھوٹتے ہیں، عموماً میں دیکھا کہ خواتین اس کے بارے میں غفلت اختیار کرتی ہیں کہ یہ ہم نے خود تو نہیں چھوڑے، اللہ نے چھڑوا دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا لیکن روزے کی قضا کا حکم دیا. لہذا وہ تمام روزے جو پیچھے چھوٹ چکے ہیں یا تو ان کو جمع کر کے ان کا فدیہ دے دیں اور آئندہ سے جو چھوٹے ان کو قضا کریں، اور اگر حیثیت استطاعت ہو تو پچھلے کی قضا پوری کر لیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو روزہ ہے اگر کوئی بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو رمضان کے بعد ساری عمر بھی روزے رکھے اور خیرات کرتا رہے تو ایک روزے کے اجر سے نہیں پہنچ سکتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اصل غرض ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ کون سا احساس؟ انسان اپنے اندر وہ طاقت، وہ کرج محسوس کرے جو اسے برائیوں سے روک دے. ایسا زور انسان کے اندر سے برائی کا اس پر دروازہ بند کر دے کہ نہیں، اب تم اس طرف نہیں آؤ گے. یہ تقویٰ روزہ اس کو پیدا کرنے میں مددگار ہے. کس طرح کہ انسان مسلسل 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیزیں جو اس نے ہمارے لیے حلال کی انہیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے مخصوص اوقات میں. پانی حلال ہے لیکن روزے میں حرام. کھانا پینا، دوسری خواہشات پوری کرنا عام دنوں میں حلال لیکن روزے میں حرام. یہ مسلسل ٹریننگ ہے 1 مہینے کی، جس میں جب انسان کچھ منہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے یا سوچتا ہے تو فوراً ایک اندر سے آواز آتی ہے تم روزے سے ہو. یہی جذبہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اس شروع سے پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر تم روزے کی حالت میں حلال سے بچتے ہو تو باقی حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے. لقمہ حلال سے اگر پرہیز کر سکتے ہو تو لقمہ حرام اپنے اندر کیوں لے جاتے ہو. جس خدا نے یہ کھانے سے منع کیا اسی ایک خدا نے وہ منع کیا، اس کو اندر لے جانے سے منع کیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے اور کچھ کا انکار کر دیتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے. الا خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب. پھر دوسری بات یہ ہے کہ روزہ مسلسل ہمیں جو تربیت دیتا ہے اس میں ہم اپنے اندر یہ بھی سوچ پیدا کریں کہ وہ غلط کام جو ہماری زندگی میں رچ بس گئے ان میں سے ایک غلط کام کم از کم ضرور چھوڑ دیں. مثلاً اگر کسی اللہ کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے اسے تہیہ کرنے کہ اس رمضان میں، جیسے روزے میں میں نہیں بولتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اللہ کو اس سے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتی انسان کو، جیسے تلوار سے وار سے بچنے کے لیے، تیر سے بچنے کے لیے آگے اپنے وہ کر لیتے تھے. تو اسی طرح روزہ بھی، اب دیکھیں کہ اگر جھوٹ آپ بولیں گے تو اس ڈھال میں سوراخ ہو جائیں گے. تو جب سوراخ ہو جائیں گے تو وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا پوری طرح، آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ، آپ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ایک برتن ہے اس کے پینجے میں سوراخ ہے، اگر آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے سب نکل جائے گی.
روزے کی حالت میں جھوٹ، فریب، چوری، مکاری، دھوکہ دہی، غیبت، چغلی، بہتان کی جتنی فضولیات ہیں یہ ساری کی ساری سوراخ کرتی ہیں اس سے. لہٰذا اینڈ آف دا ڈے اس برتن میں جب آپ کے اجے ڈالنے کا وقت آتا ہے تو سارا نیچے سے بچ جاتا ہے. لہٰذا اس روزے کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، زور زور سے مت چیخے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑنا شروع کرے تو کہے کہ انی امرؤ صائم، میں تو روزہ دار ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں جواب نہیں دے سکتا. لہٰذا ایک بات تو یہ کریں کہ اپنے اندر ایک عہد کریں کسی بھی ایک برائی کو دور کرنے کے لیے، ایک تو لازمی ہونی چاہیے، اور پورا عہد اس طرح کا کہ آئندہ پوری زندگی انشاءاللہ وہ چیز دور ہو جائے. دیکھیں تو ہماری عمر 20 30 40 50 سال، اگر 10 15 سال کی عمر میں بھی ہم نے روزے رکھنے شروع کیے ہوش و حواس کے ساتھ، تو اب ہو سکتا ہے کسی نے 15 رمضان گزارے ہوں، کسی نے 20 گزارے ہوں، کسی نے 25 گزارے ہوں. اگر ہمارا ایسا طریقہ کار ہوتا کہ ہر رمضان میں ایک برائی چھوڑ دیں، دوسرے میں دوسری چھوڑ دیں، تیسرے میں تیسری، شعوری کوشش کے ساتھ انسان بہت حد تک اطاعت کی راہ تک آ سکتا ہے. لہٰذا ایک کام تو یہ کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ اس مہینے میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں. تیسری بات یہ کہ اس مہینے میں رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا، لہٰذا قرآن پاک کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کا، اس کے فہم کا سامان پیدا کریں کہ اس کو سمجھیں. اس لیے کہ کتاب جو ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی بلکہ یہ دبرو آیاتی ہے، اس سے غور و فکر کرنے کے لیے آئی ہے. اگلی بات یہ کہ دعائیں خوب مانگیں اس مہینے میں، بلکہ اپنی ان برائیوں کو چھڑانے کے لیے کہ اللہ سے ان سے دور کر دے خصوصی دعائیں آپ کیا کریں. اس میں آپ دیکھیں افطار کے وقت کی دعا خصوصی سے قبول ہوتی، بہت جلد قبول ہوتی. افطاری سے 5 منٹ پہلے آپ سب کچھ کر کے فارغ ہو جائیں اور خصوصی دعا اس وقت کریں. فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، دینی مجلسوں کے اختتام پر ہوتی ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک میں اس کے یہ مواقع بار بار آتے ہیں اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. لہٰذا دعائیں کثرت سے کریں. اور اس کے علاوہ افطار کا اہتمام دوسروں کی، اگر آپ خود نہ پکا سکتے ہوں تو ایسی جگہوں پر بھجوائیں، ایسے انداز سے کریں کہ اس اجر کو بھی آپ سمیٹ سکیں. روزہ نہیں ہوگا، نہیں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب اجازت ہے تو کیوں نہ کھائیں. یہ نہ آپ کریں کہ آپ سے چھوڑ دیں. نہیں، اصل بات یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال ان کے لیے خاص تھے. جیسے آپ کو تہجد کی نماز فرض تھی، اندر نہیں ہے ہاں؟ اچھا وہ کیا ہوا، انہیں جماعت کے ساتھ 3 دن پڑھی. ویسے تو تہجد پڑھا ہی کرتے تھے، 3 دن پڑھی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات میں پڑھی جیسے ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہیں. دوسری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان رات میں پڑھی، اور پہلے دن سے زیادہ لوگ آئے. تیسری دن حالانکہ آخری حصے میں پڑھی رات کو، لیکن اور زیادہ لوگ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن دروازہ بند کر دیا اور باہر نہیں آئے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا اتنا شوق و ذوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے ہم سے فرض کر دیں، اور اگر فرض ہو جاتی تو پکڑے جاتے. لہٰذا فرض تو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور یہ اسی کی بات ہے. اور احتساب کا مطلب اپنا حساب جائزہ لیتے ہیں کہ میں کہیں ریاکاری کے لیے یا دکھاوے کے لیے یا دنیا کی کسی غرض کے لیے تو نہیں کر رہا. عموماً ہماری عبادت میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم جائزہ نہیں لیتے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کی اصل رضا آخرت نہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک کام کرنے کے پیچھے دنیا کا اجر چاہتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور کچھ آخرت کے اجر سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں دیتے ہیں. تم آخرت کے لیے کرو، صرف دنیا کے لیے عبادت نہ کیا کرو. اس لیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے کہ شکر کے طور پر کرو، اور تم جب شکر کرو گے وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تمہیں اور زیادہ ضرور دوں گا. لہذا عبادت دنیا کے حصول کے لیے نہیں، شکر گزاری کے لیے. جب شکر ادا کریں گے تو ذات کی خود بخود ہو جائے گی. دوسری بات یہ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کا حساب کرتے ہوئے پڑھے تو اس میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا کوئی اور دنیا بھر کے جھنڈے چھیڑے ہوئے ہیں اس وقت میں. اور پھر یہ کہ خصوصی طور پر قرآن پاک سنا جائے اس میں، کیونکہ تراویح کا انتظام جو ہے. افسوس کی بات یہ کہ ہمارے یہاں خواتین کے لیے تو ایسی جگہ نہیں ہے
جو کہ ہونی چاہیے، یہ بھی آپ لوگوں کا ایک حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے، پر اس میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں دیکھ کر پڑھنے کا بھی جواز ہے۔ آمین۔ وہ جو نماز کے اندر سنا ہے، دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ تمہاری شفاعت کرے گا قیامت کے دن، کہ اے اللہ میں نے اسے کھڑے رکھا، میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، لہٰذا میری طرف سے اس کے حق میں شفاعت قبول کیجیے۔ تو رمضان میں خصوصی طور پر قرآن پاک جو ہے نماز میں پڑھنے کا زیادہ حکم ہے۔ کوئی طریقہ دیکھیں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے سینس دی ہے کہ اگر آپ سپارہ کھول کے سامنے پڑھیں گے تو پھر جب پڑھ کے رکھیں گے تو کوئی جگہ بھی رکھنے کی ہونی چاہیے، اور پھر جب آپ پڑھیں گے تو ہاتھوں کو اس طرح رکھیں گے کہ یہ ایک پورا ہاتھ جو یہاں بندھا ہوا ہوگا اور دوسرا جو ہے کھلا ہوگا۔ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ پھر اس سے پڑھ نہیں سکیں گے تو پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جو حدیث کی مختلف کتابوں ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور طبرانی میں بہت سے صحابہ کرام سے روایت ہوئی ہے۔ اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے، لہٰذا پہلے نمبر پر یہ بات کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ نماز ایک بدعت ہے، یہ بات غلط ہے۔ حدیث صحیح ہے اور نماز درست ہے۔ اب آتے ہیں اس کے اجر و ثواب کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ یا عباس یا اماں، اے چچا جان، الا اعطیک الا امنحک الا احبوک، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ عطا کروں، ایسا تحفہ نہ دوں کہ اگر آپ اس کو کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ یہ تحفہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھیں، جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع پر جائیں، 10 مرتبہ پڑھیں، پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوبارہ سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے کے بعد دفعہ پڑھیں۔ تو یہ ہر رکعت میں یہ 75 بار ہو جائے گا، اور کل چاروں رکعت کی تسبیحات 300 تک ہوں گی۔ یہ طریقہ بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر سکیں کہ اسے ہر روز پڑھیں تو روز پڑھ لیں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو سال میں 1 مرتبہ آپ اسے ضرور پڑھیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نماز سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کی بخشش تو ہو گئی، کیا اس بخشش کے بعد ہمارا طرز عمل اب وہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے 3 دفتر کھولیں گے، ایک میں اس کے اچھے اعمال ہوں گے اور ایک میں اس کی خطائیں ہوں گی، تیسرا دفتر جس میں وہ تمام نعمتیں لکھی ہوں گی جو انسان کو دنیا میں عطا کی گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو یہ کہے گا کہ تم اس کے نیک اعمال سے اپنی قیمت وصول کر لو، وہ نعمت تمام نیک اعمال کو اٹھا لے گی اور انسان کے پاس کوئی بھی نیکی باقی نہیں رکھے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اس کی نیکیوں کو دگنا کریں گے، مزید بڑھائیں گے، اور انسان کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم جو کچھ کر کے آئے ہو یہ اس حق سے بہت کم اور کہیں کم ہے جو تمہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ لہذا اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں کہ انسان جان بوجھ کر غلط کام کرے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے جواب دہی بھی سخت ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر انسان غلطی پر بخشش بھی طلب کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں کہ تیرا شکر میں کیسے ادا کروں، مجھے شکر ادا کرنا سکھا دی کیونکہ تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تیرا اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ انسان کی طرف سے جو پائی سرکشی تو دور کی بات، اگر کچھ ہو بھی جائے تو اس پر انسان اپنے آپ کو قصوروار کرا کے نہ کہ کسی اور کے ذمہ دار کے خود مطمئن ہو جائے، جیسا کہ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا آدم علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس پر لعنت کی، تو شیطان کا یہ جواب تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ ایک شیطانی طریقہ، شیطانی سوچ ہے کہ انسان غلطی خود کرے اور اس کا ذمہ اللہ پر ڈال دے، خدا چاہتا تو مجھے ہدایت مل جاتی، خدا کی مرضی نہیں تو میں ہدایت کہاں سے پاؤں؟ یا یہ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع پیدا کیا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کچھ ایسا تو نہ کرتا نہیں، بندہ مومن سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، اور پھر کرنے کے بعد جہاں ندامت کا احساس اس کے اندر پایا جاتا ہے وہیں پر وہ توبہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہ صرف ندامت کے احساس سے بھی گناہ نہیں معاف ہوتے جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بخشش طلب نہ کی جائے۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ہم گناہوں سے رکیں اور دوسرے جو ہو چکے ہیں ان کی بخشش کروانے کے بہانے ڈھونڈیں، اور ان بہانوں میں سے ایک بہانہ اصلاح کی تصدیق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بخشش کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اٹھتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ صحیح حدیث ہے اور یہ نماز بھی درست ہے، لیکن آپ یہ جو جماعت سے اس کو پڑھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ اکٹھے کیوں پڑھتے ہیں؟ الگ الگ پڑھی جائے۔ بات یہ ہے کہ نفل نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور گھر میں صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ تھی۔ میری والدہ نے انہیں ضیافت کے طور پر کچھ پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا چکے تو آپ نے فرمایا قوموا فلأصلی بکم، اٹھو آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ فصلی بنا فی غیر وقت الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نماز کے وقت کے علاوہ، یعنی فرض نماز کے علاوہ نفل نماز پڑھائی اور جماعت سے پڑھائی۔ لہٰذا یہ دلیل ہے کہ نفل نماز اکٹھے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا شبہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے صلاۃ و تسبیح بھی درست ہے، جماعت سے پڑھنا بھی درست ہے، لیکن عورت کیسے امامت کرا سکتی؟ عورت جماعت نہیں کرا سکتی۔ وہ غلط فہمی دور کر لیجیے، اس لیے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عورتوں کی جماعت کروائی اور ان کی سب کے درمیان نہیں کھڑی ہوئی، مردوں کی طرح وہ الگ نکل کر سب سے باہر نہیں کھڑی ہوتی، لیکن اسی سب کے اندر دیگر خواتین کے ساتھ کھڑے ہو کر جماعت کروانے کا ثبوت حضرت عائشہ سے ملتا ہے۔ اس حدیث کو مصنف عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے دارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث کی دو کتابیں ہیں، کہ حضرت عائشہ نے خواتین کو جماعت کرائی، امامت کرائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی اور یہ نماز فرض نماز تھی۔ کسی کے ذہن میں یہ مان چلے یہ نفل تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن فرض اپنے پڑھیں گے کہیں ضائع نہ ہو جائے ہمارے، نہیں۔ تیسری روایت مصنف عبدالرزاق کی ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عصر کی نماز خواتین کو جماعت سے پڑھائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی۔ چوتھی روایت سنن ابی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ کی ہے، جس میں حضرت ام ورقہ جو اسلام میں سب سے پہلی حافظ خاتون تھی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی فرائض میں فرض نمازوں میں جماعت کرایا کریں، اور ان کے لیے باقاعدہ مؤذن بھی مقرر کیا کہ وہ آذان دے گا اور یہ بچوں کو، گھر والوں کو، محلے کی خواتین کو فرائض میں جماعت کروا دیا کرے۔ ام ورقہ جو تھی یہ انصاری خاتون تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں ان کی زندگی میں شہیدہ کہہ کے پکارتے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک اپنے پاس بنا کر رکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا تھا، لہٰذا عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھوا سکتی تھی۔
اب یہ ہے کہ جب جماعت کروا رہی ہو عورت تو اس کے بھی احکامات وہی ہوں گے جو مردوں کے ساتھ نماز جماعت سے پڑھنے کی ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حضرت انس کی روایت ہے بخاری شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من إقامۃ الصلاۃ، اپنی صفیں برابر رکھو، اس لیے کہ صفوں کی برابری نماز کے قیام کا حصہ ہے، اگر صف برابر نہیں ہوگی تو نماز ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا صف بالکل درست ہو، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، نہ کوئی آگے ہو نہ پیچھے ہو، صفوں کی برابری کی زبردست تکبیر کی گئی۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، آگے کی طرف بڑھ کے کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر سینے کرو اپنی صفوں کو ورنہ اللہ تمہاری ذاتوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسوا صفوفکم وقاربوا بینہا، صفیں بالکل درست سیدھی کرو اور ان کے درمیان قرب رکھو، یہ نہیں کہ ایک صف وہاں کھڑی ہے اور دوسری آگے میں کھڑی ہے اور تیسری وہاں کھڑی ہے، قاربوا بینہا، آپس میں انہیں قریب قریب رکھو، صرف اتنا فاصلہ اپنی صف کے درمیان ہونا چاہیے جس میں انسان آسانی سے سجدہ کر سکے۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تاکید کر کے فرمایا کہ صف جو ہے وہ بالکل برابر کر لو۔ ایک اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا شیطان کے لیے صفوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو صف کاٹے گا اللہ بھی اسے کاٹے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر آتے ادھر ادھر سے اور ہمارے سینے اور مونڈوں کو برابر کرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، تم میں تفرقہ بازی اور ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ کو یاد ہو اقبال نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنو باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، تو جذب اندرون باقی نہیں ہے۔ اور یہ واقعی آج کے مسلمان صحیح تصویر کی اقبال لکھن تھی کہ جتنا بھی سمجھاؤ کہ سب درست کرو پرواہ نہیں اس بات کی، کہتے شاید کوئی بیکار میں بول رہا ہے۔ اور خصوصی طور سے اس کا مظاہرہ آپ وہاں دیکھیں حرم شریف میں جہاں عموماً خواتین کو علم نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ڈھونڈے تو ان سے کہہ بھی دے کہ ذرا صاف ہو جائے، تو میرے اپنے ساتھ یہ ہوا کہ کہنے لگی خاتون کہ مجبوری کیا ہے، گویا خدا نخواستہ مجھے کوئی خوف تھا کہ اگر وہ جگہ بیچ میں خالی ہوئی تو کوئی نقصان ہو جائے گا، لیکن یہ جہالت کا عالم ہے کہ وہ بنیادی فرائض تک ان سے بھی ہم غافل ہیں، لیکن پھر فخر کرتے ہیں کہ ہم حاج کر آئے ہیں اور ساری عمر کے لیے حاجی اور الحاج بن جاتے ہیں۔ اسی طرح صف میں امام جو کرائے گا وہ بالکل صف کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوقفوا الامام وسدوا الخلل، امام کو درمیان میں رکھو، امام درمیان میں ہوگا اور دونوں طرف برابر کی صف پھیلے گی، یہ نہیں کہ وہ ایک کونے میں ہوگا یا دوسرے کونے میں، بالکل عین سینٹر میں۔ اسی طرح پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف سے پیچھے الگ ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز جب پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ نماز لوٹاؤں، کیونکہ یہ نماز ہوئی ہی نہیں، یا تو یہ اپنی الگ نیت کرو اور اگر امام کے پیچھے ہے نیت تو اس صورت میں صف کے اندر ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح صف بندی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام کے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو علم میں مرتبے میں رتبے میں بڑے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو اس سے کم ہوں اور آخری صف جو ہے وہ بچوں کی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اہم بات نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں یہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تغادروا الامام، امام سے فقط نہ کرو، اس سے آگے مت بڑھو، اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہہ چکے تو اللہ اکبر کہو، واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین بول چکے فقولوا آمین، تو بعد میں آمین کہو، یہ نہیں کہ وہ ولا الضالین کہہ رہا اور ساتھ آپ آمین کا شور ملا رہے ہیں۔ واذا رکع، جب رکوع کو چلا جائے فرکعوا، تو رکوع کرو، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ کہو ربنا ولک الحمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی زمین پر رکھ چکتے تو پھر صحابہ کرام قوموں سے چھپتے تھے، یہ اس وقت تک یوں بھی نہیں کرتے تھے جب تک آپ کی پیشانی زمین پہ نہ چلی جاتی۔ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے آگے مت بڑھو رکوع میں، سجود میں، قیام میں اور سلام پھیرنے میں، یہ سب چیزیں تو بعد میں فالو کرو گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے چہرے کو گدھے کی طرح سے بدل ڈالے؟ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو شخص امام سے قبل سر اٹھاتا ہے یا سجدے میں پہلے چلا جاتا ہے اسے جان دینا چاہیے کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر امام کچھ بھول جائے کیونکہ وہ انسان ہے، معصوم اور پتہ نہیں ہے، تو مقتدیوں کو سبحان اللہ کہہ کر اسے یاد کرانا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں نماز باجماعت کے بارے میں جو ضروری طور پر معلوم ہونی چاہیے۔ اب آپ سوال کیجیے۔ اس میں یہ کہ دل میں آپ پڑھ، ہاں دل میں دہرا سکتے ہیں، جی ہاں، نہیں دل میں پڑھیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں حدیث میں واضح طور پر آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہٰذا جب امام پڑھ رہا ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہر رکعت کے بعد خاموش رک جاتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو امام یہ کرتے ہیں کہ الحمد سے شروع ہوتے ہیں تو الدارمین سے جا ختم کرتے ہیں، ایک ہی سانس میں ساری پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مصنون طریقہ ثابت ہے وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو وہ جو ایک فوز آتا ہے ہلکا سا، اس میں انسان دل میں گھبرا سکتا ہے۔ کہ نماز تراویح کے اندر امام کے پیچھے قرآن شریف سامنے رکھ کے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اور سوال یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک اس طرح کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، اور کہیں یہ نہیں ملتا کہ کسی نے جو کاتبین وحی بھی چند ایک تھے، اسلام کے بعد صرف شاید 17 لوگ لکھنا جانتے تھے گنے چنے، اور اس میں تو سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ایک آدھ تھا وہی بس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اب وہ وحی جو لکھی جاتی تھی کوئی چمڑے پر لکھی جا رہی ہے تو کوئی پتھر پہ، اور کوئی کاغذ تو تھا ہی نہیں، کاغذ تو بعد میں آیا، یعنی جو کچھ میسر آتا تھا اس پر لکھا جاتا تھا۔ اب یہ مختلف لوگ اس کو جمع کرتے رہے، جیسے ان ورقہ کی میں نے بات کی، یہ بھی اپنے پاس جمع کیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایک کتاب کی شکل میں قرآن پاک ابھی نہیں آیا تھا۔ یہ بات کے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح ایک دل میں آیا، اور پھر اس کی کاپیاں کروا کر مختلف جو تھے صوبے ان کو بھیج دی گئی سرکاری کاپیاں، ان میں سے ایک کاپی آج کل رشیا کے پیچھے بیاض پر میں موجود ہے، اسی طرح ایجپٹ میں شاید ایک کاپی ہے، بلکہ شاید وہ کاپی ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ان کا خون پی گیا تھا، اور وہ خون فتح یکسی کا اللہ میں وہ سب کا تھا۔ اس وقت تو کوئی ہمیں ایسی دلیل نہیں ملتی کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیا ہو کہ اپنا وہ ٹکڑا اٹھا لایا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ پیچھے دیکھ رہا ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں ملتی۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس طرح پڑھنے سے ان کو سمجھ زیادہ آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو ہمیں اس کے جواز میں کوئی بات ملتی ہے، نہ نتیجہ ملتی ہے، نہ منع کیا ہے، نہ حکم دیا ہے، نہ رخصت دی ہے، یہ بات کا ایک فیل ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں اگر کوئی شخص کی گنجائش نکالتا بھی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ نے نہیں ہوگا تو واقعی نہیں ہوگا، لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کے اس پکڑنے سے آپ کو تو توجہ زیادہ مل جاتی ہے لیکن باقی لوگ اسے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ مصحف کو بھی تھوڑا سا وہ مشکل پڑتی ہے کہ آپ اسے نیچے لے جاتے ہیں تو کہاں رکھیں گے، پھر اٹھائیں گے، پھر آپ کھولیں گے، پھر اس کے ورقے ڈھونڈیں گے، پھر امام کہیں پڑے گا، پھر دیکھیں گے نہیں یہ نہیں پیچھے ہے، پیچھے نہیں آگے ہے، اس سے نماز کی توجہ جو ہے اس میں خلل اندازی ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو نہیں دوسرے کی طبیعت کا اگر باعث بنتا ہے تو یہ کام نہ ہو۔ پھر ایک اور بات یہ کہ نماز میں جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اونچی آواز میں باہر کے لوگ یعنی جو نماز نہ پڑھ رہے ہوں ان کو بھی منع کیا کہ وہ اونچی آواز سے قرآن پاک نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کچھ لوگ وہاں پر تلاوت کر رہے تھے اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا سنو لوگوں، جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے کچھ گوش نہیں کر رہا، لہٰذا کوئی دوسرا شخص اسے اذیت نہ دے، اس کی آواز اونچی کر کے اپنی تو اس کی نماز میں خلل